بیماریاں پھیل رہی ہیں نا, بیماری بھی کسی گناہ کے سبب یا کسی تکلیف کے سبب, کسی اللہ کی نافرمانی کے سبب آتی ہے, اور کبھی ماحول یا کھانے پینے کے اندر بے توجہی کی وجہ سے آتی ہے. تو فرمایا گیا اس پوزیشن میں بھی اگر دو چیزوں کی آدمی کثرت کرے, درود ابراہیم اور کثرت استغفار, تو اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کی کثرت کی وجہ سے اسے شفا عطا فرما دے گا, اسے تندرستی عطا فرما دے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو دو چیزیں سمجھ گئے آپ, ایک دعا کرنا جو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے, اور دوسری چیز استغفار. اب تیسری چیز ادب. کیا ادب؟ اوہو مر گیا, یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی, پتہ نہیں یہ ساری پریشانیاں مجھے ہی کیوں لاحق ہیں. یہ ادب نہیں, یہ بے ادبی ہے. یار ساری مصیبتیں میرے گھر میں ہی کیوں آتی ہیں, یہ بے ادبی ہے, یہ بے ادبی ہے. جب کوئی اس قسم کے جملے اپنی زبان سے کہتا ہے تو اللہ عز و جل غضبناک ہوتا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصیبتیں آئیں, تکلیفیں آئیں, پریشانی آئیں, تو کہیں تو کہنا پڑے گا, اور جب کہیں گے تب تو دل کا بوجھ ہلکا ہوگا. تو فرمایا گیا اس طرح کہو, اور سے سنیے گا, اس طرح کہو جس طرح سے تکلیفوں میں جو انبیاء گرفتار تھے انہوں نے جس طریقے سے کہا, اس ادب کے ساتھ کہو, اللہ تمہاری پریشانی کو دور فرما دے گا. آئیے میں آپ کو بتاؤں, حضرت ایوب علیہ السلام سخت پریشان تھے, بچوں کا بھی انتقال ہو گیا, مکانات بھی گر گئے, ساری پراپرٹیز مویشی سب مر گئے, سب کچھ ختم, اور خود تکلیف کے اندر بیماری میں گرفتار ہو گئے. بے شمار مرتبہ یہ واقعہ آپ سن چکے ہیں, لیکن موقع کی مناسبت کی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ حضرت ایوب علیہ السلام یہ کہتے میں تیرا نبی ہوں میرے پروردگار, یہ مصیبتیں میرے گھر پر, سارے بچے ختم, گھر بار ختم, مویشی ختم, پراپرٹی ختم, سب کچھ ختم, اور میں خود بھی بیمار ہو گیا. اگر یہ کہتے تو غلط تو نہیں تھا نا, لیکن جانتے تھے یہ بے ادبی ہے. ہمارا ہے ہی کیا, سب کچھ تو اس کا ہے, وہ جب چاہے تب رکھے, جب چاہے تب کھینچ لے. ایک مثال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, میری بڑائی کی غرض سے نہیں, تحدیث نعمت کی خاطر. ابھی انگلینڈ کے اندر میرے ایک ساتھی نے کہا حضرت آپ کے سفر کی پوری روداد سنتے تو گھبرا جاتے ہیں کہ کل کہاں پرسوں کہاں, کیسے آپ کر لیتے ہیں؟ تو میں نے کہا دیکھیے آپ کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہو نا, ریموٹ ہو نا, تو آپ کے ہاتھ میں کنٹرول رہتا ہے, آپ جو چاہو جیسے چاہو ریموٹ کے ذریعے کرتے رہتے ہو نا, اس میں اس کا کوئی کمال تو ہے نہیں, کمال تو جس کے ہاتھ میں ریموٹ ہے, جو چلا رہا ہے اس کے ہاتھ میں. تو میں نے کہا میرا بھی معاملہ میرے رب کے ہاتھ میں, وہ جیسا چلاتا ہے, جہاں بھیج دیتا ہے چلا جاتا ہوں, جہاں کھلاتا ہے کھا لیتا ہوں, جہاں سلاتا ہے سو جاتا ہوں. نہ موسم کی تبدیلی کا اثر وہ ہونے دیتا ہے, نہ ٹائم ٹیبل کا اثر ہونے دیتا ہے. کہیں یہاں صبح ہوتی ہے تو میں جہاں ہوتا ہوں وہاں رات ہوتی ہے, کہیں وہاں دن ہوتا ہے تو کہیں صبح ہوتی ہے. نہ موسم سے کوئی فرق پڑ رہا ہے نہ کسی چیز سے. تو اس میں میرا کمال نہیں, جس کا میں بندہ ہوں اور جس نے ڈیوٹی دے رکھی ہے وہی سب کر رہا ہے, وہی سب کر رہا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, قرآن نے کہا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, جو نیکی تمہیں پہنچے اس میں اپنا کمال نہ سمجھو, یہ کہو کہ یہ سب کچھ اللہ کا کرم ہے. ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک, اور جو تکلیف تمہیں پہنچے کہو یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے, میری غلطی کی وجہ سے ہے. اب آپ سنیے, ہم تکلیفوں میں شور مچاتے ہیں, ہم ہیں کس کے, ہمارا وجود کس کا ہے؟ ہم تو کچھ بھی نہیں, ہم اس کے مالک تھوڑی ہیں, مالک تو خدا ہے جس حال میں وہ رکھ رہا ہے. انبیاء کی سوچ یہ تھی, انبیاء کی فکر یہ تھی. تو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جب سب کچھ ختم ہو گیا تو بارگاہ سمدیت میں شکوہ نہیں کرتے. ادب, ادب بھی کیسا, قربان جائیے خدا کی قسم, ان کی دعا پر قربان جائیے کہ کیا ادب کا دامن انہوں نے تامے رکھا. اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور حضرت ایوب کو جب اس نے ایوب نے جب اس اپنے رب کو پکارا, کس طریقے سے پکارا حضرت ایوب نے؟ مجھے تکلیف پہنچی, بس مجھے تکلیف پہنچی. مس کے معنی ہوتا ہے ٹچ کرنا, مس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ چھونا, مس کے معنی چھونا. تو آپ دعا کرتے مجھے تکلیف پہنچی, بس اتنا. اور تو سب مہربانی کرنے والوں سے بڑھ کر مہربانی کرنے والا ہے. جیسے ہی حضرت ایوب نے یہ ادب کے ساتھ کہا مولا کو پیار آ گیا.
اور فوراً پروردگار نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب، اے ایوب ٹھوکر مارو اور جو پانی نکلے اسے پیو اور اپنے بدن پر ڈالو۔ حضرت ایوب نے یہ کیا، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ ادب ذہن میں رکھیے گا، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنا ہے تو ادب کا دامن نہ چھوٹے، مانگو لیکن ادب کے ساتھ۔ آئیے دوسری آیت پیش کروں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ میں کتنی تاریکی، کتنی تاریکی، ظلمات کا لفظ آیا، ونادا فی الظلمات، یعنی ایک اندھیرا نہیں، ایک تو مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا، دوسرا دریا میں اندھیرا، اتنے اندھیرے میں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں اور 40 روز سے۔ یہ نہیں کہتے مولا میں تیرا نبی ہوں اور یہ تکلیف نہیں، کیا کہتے اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، پاکی ہے تجھ کو، بے شک مجھ سے بے جا ہوا۔ جیسے ہی انہوں نے کہا، قرآن نے کہا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی، غم سے نجات عطا فرما دی، اور ہم اسی طریقے سے غم سے نجات عطا کرتے ہیں۔ مچھلی نے فوراً حضرت یونس کو دریا سے باہر جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کو نکال دیا، اور حضرت یونس علیہ السلام صحت یاب ہو گئے۔ ادب، مانگنے میں اللہ کی بارگاہ کے اندر ادب رکھو، جہاں ادب چھوٹا، اور صرف مانگنے ہی کے اندر نہیں، یہ بھی یاد رکھیے، مانگنے ہی کے اندر نہیں، مسجد کا بھی ادب کرو، کتاب کا بھی ادب کرو، بڑوں کا بھی ادب کرو، سارے ادب کے مقامات کا خیال کرو، کہ ادب جب کرو گے تو اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات تو ادب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بندوں کو اتنا نواز دیتا ہے جتنا وہ محنت کر کے بھی نہیں حاصل کر سکتا، اور تھوڑی سی بے ادبی کی بنیاد پر اس کی زندگی کی ساری عبادتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن نے کہا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، لیکن اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بلند آواز سے بات کرے تو قرآن کہتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس کے سارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے اور اسے خبر بھی نہیں۔ یہ بے ادبی کی سزا ہے۔ جس طریقے سے فرمایا گیا رضاء الرب فی رضاء الوالد سخط الرب فی سخط الوالد، تو یاد رکھیں ماں باپ کا ادب، استاد کا ادب، شیخ کا ادب، مسجد کا ادب، زمین کا ادب، زمین کا ادب قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے مت چلو، یہ زمین کا بھی ادب ہے۔ تو تیسری چیز جو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتی ہے وہ ہے ادب۔ ادب صرف دعا ہی کے اندر نہیں، آپ جب بڑوں کا ادب کرو گے آپ اللہ عز و جل غصے کو اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوگا۔ یہ تیسری چیز۔ اب آئیے چوتھی چیز، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ آدمی جو صدقہ دیتا ہے نا اللہ کے نام پر، اللہ اس کو بڑھاتا ہے۔ خدا کی قسم آپ سنیں گے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، صدقے کو اللہ کس طریقے سے بڑھاتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کی ایک کھجور یا ایک لقمے کو، یعنی کسی نے ایک کھجور صدقے میں دے دی یا کسی نے ایک لقمہ دے دیا، کتنا؟ میں سوال پوچھوں گا جواب دیں، کتنا دیا؟ بولیے، یا ایک لقمہ۔ اب اس کو اللہ کیسے بڑھاتا ہے؟ ام المؤمنین کہتی ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ایک لقمے کو اللہ بڑھانا شروع کرتا ہے جس طرح کوئی شخص اپنے جانور کے بچے کو پالتا پوستا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک لقمہ یا ایک کھجور جو اللہ کی راہ میں اس نے دیا احد پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ اس کو بڑھا کر، اس ایک کھجور کو بڑھا کر، ایک لقمے کو بڑھا کر اس کا صلہ صرف ایک کھجور کے عوض کا نہیں دیتا، ایک لقمے کے عوض کا نہیں دیتا، اسے پال پوس کر اتنا بڑا کرتا ہے کہ اس صدقہ دینے والے کو اور پہاڑ کے برابر اللہ عطا فرما دیتا ہے۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ روٹی کے ایک ٹکڑے یا مٹھی پر کھجوروں یا اس کی مانند کوئی اور چیز جس کے ذریعے کسی مسکین کو نفع حاصل ہوا ہو، ان کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ کتنوں کو؟ 3۔ پہلا کون؟ گھر کے مالک کو۔ دوسرا کون؟ جس نے اس کے بارے میں حکم دیا۔ تیسرا کون؟ اس کی بیوی کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ دیکھتے ہوں گے گھر میں کبھی کوئی مانگنے والا آ گیا دروازے پر، تو ایک ہے گھر کا مالک، ایک ہے گھر کا کوئی دوسرا شخص، تیسرا کوئی پکانے والا نہیں، بیوی ہے، بیوی نے کھانا بنایا، کوئی دوسرا شخص گھر کے اندر موجود ہے جو جا کر دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور ایک ہے وہ گھر کا مالک۔ ایک لقمہ کسی غریب کو دے دیا گیا تو اللہ تینوں کو جنت عطا فرما دیتا۔ آپ ذرا سوچو کتنی فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی کبھی انسان سوچتا ہے صدقہ دیں گے، مال نکالیں گے تو کمی ہوگی، لیکن غیب دان نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، اور معاف کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ صدقہ دیا کرو اور معاف کرنے کی عادت رکھا کرو۔ اب آئیے، چونکہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے حوالے سے بتانا ہے، بہت ساری آیات اور احادیث میں لے کر آیا تھا لیکن وقت اتنا نہیں، لیکن چونکہ ہمیں اللہ عز و جل کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے حوالے سے جاننا ہے تو ترمذی شریف کی یہ حدیث سماعت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع عن میتۃ السوء۔ غور سے سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچا دیتا ہے۔ آدمی جب صدقہ نکالے گا بری موت سے بچ جائے گا، اور صدقہ دے گا تو اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے اللہ عز و جل کا غضب، اللہ عز و جل کا غضب جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میاں سب کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہو، ذرا رب کے جلال کو بھی ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرو، اس کے غضب سے بچنے کی کوشش کرو۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ ہو سکے تو ایک کھجور کا ٹکڑا بھی صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ میں صرف یہاں پر تحدیث نعمت اور ترغیب کے لیے بتا رہا ہوں، کوئی اپنی ہوشیاری یا کوئی وہ بات نہیں، صرف ترغیب کے لیے۔ الحمدللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ بچپن ہی سے ہمارے ماں باپ نے اپنے ہاتھوں سے صدقہ نکالنے کی اور گھر سے روزانہ صدقہ دینے کی ترغیب دلائی۔ ابھی عید الاضحیٰ کے بعد صدقہ ہم لوگوں کا سب کا نکلتا ہے، الحمدللہ پہلے سے نکلتا ہے، جو بچے باہر ہیں ان کا بھی نکلتا ہے، ہم لوگوں کا بھی نکلتا ہے۔ اچانک ہماری اہلیہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے۔ بہت سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے امتی ہیں جو نہ صدقے کی فضیلت کو جانتے ہیں نہ صدقہ نکالتے ہیں اور ہے مصیبت میں۔ تو حضور کی امت کا بھلا چاہنے سے حضور بہت خوش ہوتے تھے۔ یہ تصور آنے کے بعد اب ہمارے گھر سے الحمدللہ جہاں گھر والوں کا صدقہ نکلتا ہے، اسی طرح ایک صدقہ حضور کی امت کے نام سے بھی نکلتا ہے۔ نکالو، آپ نکالو۔ صدقے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ صدقے کے عوض میں بری موت سے بچا لیتا ہے۔ یہ چند چیزیں تھیں، اب ایک آخری چیز میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں، اور یہ بھی اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بہت عظیم چیز ہے، جس کی وجہ سے اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کرم فرماتا ہے۔ گھر ہے، اور گھر میں جو بڑے ہوتے ہیں نا ان کا جلال بڑا عجیب ہوتا ہے، وہ بڑا ہی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ کبھی شوہر ہے میں بڑا ہوں، کبھی ساس ہے میں بڑی ہوں، باپ ہے میں بڑا ہوں، آ جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ، اور غصہ آیا تو کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا، اور یہ نہیں سوچتے کہ غصے کو روکنے کی کیا فضیلت ہے۔ ایک صحابی اپنے خادم کو مارنے کے لیے چابک اٹھائے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز دی، انہوں نے چابک روک لی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس طریقے سے تمہارا یہ خادم تمہارا مجرم ہے اور تم سزا دینے میں جلدی کر رہے ہو، تم بھی تو خدا کے مجرم ہو، اگر وہ جلدی کر دے سزا دینے میں تو فوراً غلام کو آزاد کر دیا، فوراً غلام کو آزاد۔ ہم 30 مار خواہ بن کے بیٹھتے ہیں، ہم بڑے، ہم چھوڑیں گے نہیں، یہ سب فضول چیزیں ہیں۔ دین سیکھا ہی نہیں، دین سمجھا ہی نہیں، دین کی دال سے بھی واقف نہیں، یہ کیفیت ہے۔ اور بہت دیندار اپنے آپ کو ہم سمجھتے ہیں۔ جو دیندار ہوتا ہے اس کی روش قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتی ہے، وہ نفس کا غلام نہیں ہوتا، وہ اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہوتا ہے۔ ہم میں کا کون ایسا نہیں، میں بس یہ آخری بات عرض کرتا ہوں، ہم میں کا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ بتائیے چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ جواب دیجئے یار، اتنا پھس پھسا جواب۔ اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے، کس طریقے سے اللہ کے عذاب سے بچنے کے ہمیں نسخے عطا فرمائے۔ مشکات کی یہ حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کا حصہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامہ، جس نے اپنا غصہ روکا، غصہ آیا کنٹرول کر لیا، پانی پی لیا، تھوک دیا، چھوڑ دیا، غصے کنٹرول کر لیا۔ اب اس نے تو غصے کو کنٹرول کر لیا، غصہ آیا تھا کنٹرول کر لیا۔ اب یہ کنٹرول کرنا کتنا مفید ہے، اپنے آپ کو غصے کے اظہار سے روک لینا اور کنٹرول کرنا کتنا مفید ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنا غصہ روکا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب روک لے گا، اللہ عذاب روک لے گا۔ تو 30 مارخواں بننے کی کوشش نہ کی جائے اور غصے کو پینے کی عادت رکھی جائے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ چند چیزیں تھی، پھر ریپیٹ کر دوں۔ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنا، اس کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 دعا، نمبر 2 ادب، نمبر 3 استغفار، اور نمبر 4 صدقہ، اور نمبر 5 غصے کو کنٹرول